بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، ایک بہت ہی غلیظ اور بہت ہی گندے اور بہت ہی گھناؤنے کھیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظہیر اور شبیر جناب بیانات تو ریکارڈ کرا چکے ہیں اور اس بیانات ریکارڈ کرانے کے بعد ان کو اپنا انجام قریب نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے۔ وہ ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے کہ کسی طریقے سے مہدی کاظمی صاحب کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ گزشتہ روز جو تصاویر لیک کی گئیں وہ اس کی ایک کڑی تھی۔ آج ان کے گھر پر نامعلوم لوگ گئے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، یہ جبران صاحب بتا رہے ہیں جو کہ ان کے وکیل ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب جبران صاحب اور مہدی کاظمی صاحب کی لڑائی ہو گئی۔ کون کہہ رہا تھا یا آپ خود فیصلہ کیجئے۔ میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے، کسی طریقے سے معاملے کو نیگیٹو رخ پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فیس سیونگ کی جا رہی ہے۔ اب وہ منہ تو لگا ہی رہا نہیں ہے نا کہیں دکھانے کے لیے، جس طرح سے آپ نے لائیو سیشنز کیے، جس طرح سے آپ نے بیٹھ کے دعا زہرا کے منہ سے اسی کی باپ کے لیے غلط حرکتیں، غلط باتیں، مغلظات بکوائی ہیں۔ افسوس کے ساتھ اب آپ کو کہیں منہ دکھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو آپ اس طرح کی اونچی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اب جناب ہوا کیا ہے، مہدی کاظمی صاحب کے وکیل یہ بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آپس کی لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب مہدی کاظمی صاحب کے گھر پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے آپ کو یوٹیوبر ثابت کیا، اور اس کا نام انہوں نے لکھا ہے فیصل۔ جناب یہ جبران ناصر صاحب اپنے غالباً یوٹیوب فیس بک پیج پر ہی بتا رہے ہیں کہ جناب ایک شخص آیا اور انہوں نے بیل بجائی، بیل بجانے کے بعد انہوں نے کہا جناب میں فیصل ہوں، مجھے مہدی کاظمی صاحب سے ملنا ہے۔ اچھا، اندر سے کیونکہ خاتون تھیں اور وہ مہدی کاظمی صاحب کی چھوٹی بہن تھیں، انہوں نے کہا جناب مہدی کاظمی صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ انہوں نے پہلے چیک کرنا کہ مناسب سمجھا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، اور جناب انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف، یعنی فرحان جو شخص وہاں پر گیا تھا اس نے اپنا تعارف یوٹیوبر کے نام سے کروایا، اور اس نے کہا کہ جناب میں مہدی کاظمی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے، میں انٹرویو کرنے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جناب ان کی جو چھوٹی بہن تھی مہدی کاظمی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور آپ مجھے مدعا بتا دیجئے، میں ان کو بتا دوں گی، اتنی سی بات ہو جائے گی۔ اچھا، یہ دروازے کے دونوں اطراف سے بات ہو رہی ہے، دروازہ نہیں کھلا گیا، اور اس طرف ان کی چھوٹی بہن ہے اور اس طرف یہ شخص ہے جو اپنے آپ کو یوٹیوبر ثابت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں انٹرویو لینے آیا ہوں۔ اچھا، یہ پتہ نہیں کہاں کا یوٹیوبر ہے، مجھے نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی بیسک نالج نہیں ہے کہ مہدی کاظمی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں اب میڈیا پر آ کے بیانات نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ہوا کیا جو یہ جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں، اس پر میں بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ کسی بھی قسم کی آپ ڈسکشن کرنا چاہیں، کوئی پوائنٹ اٹھانا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں، تو انسٹاگرام پر میرا اکاؤنٹ ہے salman.mrz کے نام سے، لنک بھی آ رہا ہوگا آپ کے پاس، اس کو فالو کیجئے، اور جناب جو آپ سوال کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس سوال کا جواب دوں۔ جناب یہ انہوں نے پورا آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، انہوں نے لکھا جناب مہدی کاظمی صاحب گھر پر نہیں ہیں، ان کی ایبسنس میں ان کی جو چھوٹی بہن تھی انہوں نے دروازے کو جواب دیا، نوک جو ہوئی تھی، اور انہوں نے پہلے انکوائری کی کھولنے سے پہلے کہ بھائی آپ کون ہیں اور کس لیے آئے۔ تو جو یوٹیوبر ہے جس نے اپنا نام فرحان بتایا، اس نے کہا کہ میں انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مہدی کاظمی صاحب کی بہن نے انفارم کیا کہ مہدی کاظمی صاحب گھر پر نہیں ہیں، اور جناب آپ کو کوئی سوال جواب ہیں تو آپ جا کے لائر سے رابطہ کریں، لائر سے بات کریں۔ یوٹیوبر نے جانے سے انکار کر دیا، ریفیوز ٹو لیو یہ لکھا ہوا ہے، دا یوٹیوبر ریفیوز ٹو لیو، اور اس کے بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ میں اپنے یوٹیوب پر استعمال نہیں کر سکتا، ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں۔ انہوں نے خاتون کو ہراساں کرنا شروع کیا، مہدی کاظمی صاحب کی جو چھوٹی بہن ہے ان کو ہراساں کرنا شروع کیا، 15 منٹ تک وہاں پر کھڑا رہا اور ریپیٹڈلی یعنی اپنی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا رہا، نوک کرتا رہا، بدتمیزی کرتا رہا، اور یہ تمام چیزیں کرتا رہا کہ بھائی مجھے مہدی کاظمی صاحب کا انٹرویو کرنا ہے۔ ان کی چھوٹی بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر کے اندر نہیں ہے، آپ کے پاس کسی قسم کے سوالات آپ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں لائر کے پاس چلے جائیے، ان سے بات کر لیجئے۔ مہدی کاظمی صاحب اب انٹرویو نہیں دے رہے ہیں کسی وجہ سے، اور میجورٹی لوگوں کو یہ بات پتہ ہے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر بتا چکا ہوں مہدی کاظمی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اب ان کی طبیعت میں بہت بہتری آ رہی ہے، ان کی طبیعت میں اچھا ایک بہتری کی طرف آ رہی ہے، لیکن جناب یہ نہیں مانا، یہ 15 منٹ تک وہاں پر کھڑا رہا، بدتمیزی کرتا رہا، انسسٹ کرتا رہا کہ بھائی اس کو انٹرویو کرنا ہے۔ ایٹ دی اینڈ جو خاتون تھیں انہوں نے اندر آنے میں عاقفیت سمجھی اور انہوں نے کہا کہ میں اندر چلی جاتی ہوں اور اس کو جو کہنا وہ کہہ لیں۔ اب جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر لیگل ایکشن لیں گے، اور یہ مورلی اور سوشلی بھی ہماری سوسائٹی کے نارمز کے خلاف ہے۔ جناب آپ
کیا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا, آبویسلی مجھے نہیں اندازہ. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا اس وقت, آپ یقین جانیے, جو پریس کانفرنس کی گئی, اس کے بعد بچی کی نازیبہ تصاویر لیک کی گئی, نامناسب تصاویر لیک کی گئی, اور اب اس طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دیا گیا. یہ وہ اتاولا پن ہے, یہ وہ پریشانی ہے, یہ وہ, آپ کو میں کیا الفاظ بتاؤں, میں آپ کو جذبات میں آ کے کچھ غلط لفظ نہ بول دوں, مجھے پھر اکثر میسیجز آتے ہیں کہ آپ نے غلط لفظ کا استعمال کر دیا, لیکن یہ ان کا اتاولا پن ہے. ان کو شکست نظر آ رہی ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی ظہیر جب تک کراچی میں ہے اس کو انصاف نہیں ملے, ظہیر جب تک لاہور ہے وہ سیف رہے گا, دعا جب تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہے اس کو انصاف نہیں ملے گا, وہ سیف نہیں ہوں گی, لیکن لاہور کے دارالامان میں بالکل سیف ہوں گی. اگر وہ خاتون یوٹیوبر کے پاس ہوں گی تو بالکل سیف ہوں گی. ان کی تصاویر لکھ کر کے ان کو لیلا مجنوں کے ساتھ اگر تشبیہ دی جانے لگے گی تو وہ بالکل سیف ہوں گی, لیکن ان کو عدالت لایا جائے گا, عدالت لے جانے کے بعد واپس لے جایا جائے گا تو وہاں پر وہ سیف نہیں ہوں گی. یہ نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو آخر میں ویڈیو کی ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں. دعا زہرا کا ایک اور ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. اس ٹیسٹ سے اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ دعا زہرا پر کتنا اور کس حد تک تشدد کیا گیا, اور دعا زہرا کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی یا نہیں کی گئی. اب میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں گا کہ عدالت نے اس سارے نکاح کے جو عمل تھا نا اس کو متنازع قرار دے دیا, اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ زنا بالجبر میں آئیں گے, یہ زنا بالرضا میں آئیں گے, لیکن وہ شادی کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو نہیں آئیں گے. تو اس کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. تو جناب یہ سارے معاملات ہیں. آج ظہیر اور شبیر کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا وہ بھی آج پولیس کی جو حتمی چالان ہوتا ہے اس میں بنایا جائے گا, اور وہ 1 تاریخ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. شبیر نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا, اس بات کو تسلیم کر لیا, اس بات کو مان لیا ہے, اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جناب وہ ظہیر کے ساتھ دعا کو لے کے کراچی سے لاہور روانہ ہوا. یہ اس نے ریٹرن طور پر ایکسیپٹ کیا ہے. ظہیر نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ کراچی کے اندر موجود نہیں تھا. ان دونوں کے درمیان بھی اختلافات ہو گئے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں, زندگی رہی, صحت رہی. پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.